بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الدرس الخامس من قناة معرفہ چینل کے 5ویں ویڈیو اور لیسن نمبر 5 کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ جس طرح پچھلے ویڈیوز آپ کو پسند آئے، مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گا۔ آج ہم ایک نئی عبارت لے کر آئے ہیں جس میں ہم کچھ نئے الفاظ سیکھیں گے، نئی تعبیرات کو جانیں گے اور نئے الفاظ اور نئے کلمات کے مختلف استعمالات کو بھی مثالوں سے سمجھیں گے اور پھر ہم پورے پیراگراف کا ترجمہ کریں گے۔ تو آئیے ہم سبق کی شروعات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیوز اپلوڈ ہوں آپ کو اس کی جانکاری مل جائے اور آپ فوراً ان ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ اور ساتھ ہی آپ سے گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو آپ اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو عربی کی عبارت آپ کے سامنے ہے، پہلے آپ اسے اعراب کے ساتھ خود سے پڑھنے کی اور خود سے حل کرنے کی کوشش کیجئے، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ الفاظ کے معنی بھی آپ کے سامنے ہیں، اگر کوئی دقت ہو تو ان معنی سے آپ مدد لے سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا، تو آئیے ہم شروعات کرتے ہیں۔ پہلے ہم عبارت پڑھیں گے، اس کے بعد لفظ کی تشریح کریں گے، اس کے بعد ہم ترکیبوں پہ غور کریں گے اور پھر ہم ترجمہ کریں گے۔ اعراب پہ غور کیجیے گا۔ القت الصین اللوم على اسبانیہ فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا مشيرة إلى أنه نشأ في أوروبا وليس في مدينة ووهان كما يعتقد۔ القا اللوم، یہ لفظ دیکھیے گا، القا اللوم، القا کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا، القا کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا، لیکن یہ لفظ دوسرے اور بھی الفاظ کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا یہاں پہ القا اللوم ہے، لوم کا مطلب ہوتا ہے ملامت کرنا، لان تان کرنا، تو القا اللوم تو اس کا مطلب ہو جائے گا کسی پر الزام ڈالنا، کسی پر الزام دھرنا، کسی کو مورد الزام ٹھہرانا۔ مثلا کچھ مثالیں دیکھیے، میں کہوں اذا حدث له شيء سألقي اللوم عليك، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں تمہیں مورد الزام ٹھہراؤں گا، میں الزام تم پہ ڈالوں گا۔ اسی طرح اس دوسری مثال دیکھیے، اس سے زیادہ وضاحت ہوگی۔ تلقي الحکومة الحالیة اللوم على نهر لكل مشکلة، ہر ایک مشکل، ہر ایک پریشانی کے لیے جو حالیہ حکومت ہے وہ نہرو کو مورد الزام ٹھہراتی ہے، نہرو پر سارا الزام ڈال دیتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی اسی معنی میں کیا ہے، القت الصین، یہاں پہ غور کیجیے۔ اب القتی یہ اصل میں القت ہے، القا سے واحد مؤنث کیا ہوگا، القت، لیکن ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ یاد کیجیے، عربی کا کیا پڑھا ہے، اذا حرک الساکن حرک بالکسر، یہاں پہ اجتماع ساکنین ہو رہا ہے، القت بھی ساکن اور السین صاد بھی ساکن، تو کیسے ہوگا، تو ہم نے اس کو پہلے ساکن کو کسرہ دے دیا، اس کو حرکت دے دی، تو کیا ہو گیا، القت السین، القت السین اللوم علی اسبانیہ، چین نے، اسبانیہ کہتے ہیں اسپین کو، اسپانیہ کہتے ہیں اسپین کو، چین نے اسپین پر الزام ڈال دیا ہے، اسپین کو مورد الزام ٹھہرایا ہے، کس لیے، کس سلسلے میں، فیما یتعلق، یہ تعبیر بھی دیکھیے، یہ تعبیر بھی کثیر الاستعمال ہے عربی زبان میں، عربی لکھنے اور پڑھنے میں۔ فیما یتعلق کا اگر لفظی ترجمہ کریں تو ہوگا اس سلسلے میں جس کا تعلق آگے کورونا کے پھیلنے سے ہے، لفظی ترجمہ ہوگا، لیکن ہم اس طرح مشکل بنا کر اردو میں نہیں کرتے ہیں، ہم سیدھے ترجمہ کرتے ہیں کہ کورونا وائرس کے پھیلنے کے سلسلے میں، کورونا وائرس کے پھیلنے کے تعلق سے چین نے اسپین پر الزام ڈال دیا ہے یا اسپین کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ اس کی چند مثالیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ فیما یتعلق کا ہم استعمال کیسے کر سکتے ہیں۔ فیما یتعلق کے ساتھ ساتھ ایک لفظ فیما یختص بھی استعمال ہوتا ہے جو اسی مطلب میں، تو وہ بھی با کے صلے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم فیما یخصو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، خصہ یخصو کا وہ بھی استعمال ہوتا ہے اسی معنی میں، لیکن وہاں پہ پھر با کا صلہ نہیں آئے گا۔ مثلا اگر ہم یہاں پہ فیما یخصو استعمال کریں تو ہوگا فیما یخصو انتشار فیروس کورونا، ٹھیک ہے، تو فیما یخصو با کے صلے کے ساتھ استعمال نہیں ہوگا۔ چند مثالیں دیکھیے، مثلا میں کہوں اؤید رأیک فیما یتعلق بفیروس کورونا،
کورونا وائرس کے سلسلے میں آپ کی جو رائے ہے میں اس سے پوری طرح سے متفق ہوں، میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ دوسری مثال دیکھیے، لست متفائلا فيما يتعلق بمستقبله، جہاں تک اس کی مستقبل کا تعلق ہے، اس کے فیوچر کا تعلق ہے، اس کے فیوچر کے سلسلے میں، اس کے مستقبل کے سلسلے میں پوری امید نہیں ہوں۔ متفائلا پوری امید، آپٹیمسٹک کو کہتے ہیں۔ تیسری مثال دیکھیے، لدينا اسئلة فيما يتعلق یا فيما يختص بخطط الحکومہ، حکومت کے منصوبوں کے سلسلے میں کے تعلق سے ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں۔ تو ان مثالوں سے انشاءاللہ اس کا استعمال آپ کے لیے واضح ہو گیا۔ آپ بھی خود سے اس طرح کی مثالیں خود سے وضع کیجئے، خود سے لائیے، خود سے بنائیے، تو اس کی پریکٹس بھی ہو جائے گی۔ تو آگے بڑھتے ہیں، پہلے ہم اتنے کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ کیا ہوگا؟ القت الصین اللوم علی اسبانیہ فیما یتعلق بانتشار ویروس کورونا، کورونا وائرس کے پھیلنے کے تعلق سے، کورونا وائرس کے پھیلنے کے سلسلے میں چین نے اسپین کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ مشیرة إلى أنه نشأ في أوروبا وليس في مدينة ووہان كما يعتقد، اشارہ کہتے ہیں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا، نشأ پیدا ہونا، پروان چڑھنا، کہیں سے کسی چیز کی ابتدا ہونا۔ اوروبا یورپ کو کہتے ہیں، جس کو ہم یورپ کہتے ہیں۔ یعتقد اعتقادہ سے ہے، اعتقادہ کا مطلب ہوتا ہے یقین کرنا، جاننا، سمجھنا۔ اس کی ہم اور مزید مثالوں سے وضاحت کریں گے۔ پہلے ہم اب آگے دیکھ لیتے ہیں۔ مشیرتاً یہاں پہ حال بن رہا ہے، اسی لیے منصوب ہے۔ حال کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ اور کس سے حال بن رہا ہے؟ سین سے۔ القت السین، چین نے مورد الزام ٹھہرایا ہے اشارہ کرتے ہوئے، اس حال میں کہ وہ اشارہ کر رہا ہے، یہ اشارہ کرتے ہوئے کس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے؟ مشیرتاً الی انہ نشأ، اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، انہ میں جو ہا کی ضمیر ہے وہ فیروس کورونا کی طرف لوٹ رہی ہے، کہ یہ جو کورونا وائرس ہے یہ اوروبا میں جنم لیا، اس نے جنم لیا ہے، یہ یورپ سے اس کی شروعات ہوئی ہے۔ انہ نشأ، یہ یورپ میں پیدا ہوا ہے، اس کی شروعات یورپ سے ہوئی ہے۔ ولیس فی مدینۃ ووہان، ووہان کیا ہے؟ یہ چائنا کا شہر ہے جہاں پہ سب سے پہلے سمجھا جا رہا ہے کہ اس وائرس کی ابتدا ہوئی۔ تو ووہان شہر میں اس کی ابتدا نہیں ہوئی ہے، کما یعتقد، جیسا کہ سمجھا جا رہا ہے۔ اعتقادہ کی چند مثالیں دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ اصل میں انگریزی میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، آئی بلیو۔ کیا؟ آئی بلیو، بلیو کا مطلب ہوتا ہے یقین کرنا۔ آئی بلیو دیٹ ہی از ویری انٹیلیجنٹ، مجھے یقین ہے کہ وہ بہت ذہین و فطین ہے۔ تو وہاں پہ اعتقدو کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مثلا کچھ مثالیں دیکھیے، کہیں اعتقد انہم یعلمون انی اسکن فی مدینۃ دہلی، میں سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں پتہ ہے کہ میں دہلی میں رہتا ہوں۔ دوسری مثال دیکھیے، لا اعتقد ان قتلہ کان خطأ بل کان عمدا، میں نہیں سمجھتا کہ اس کا قتل ہونا، اس کا قتل یہ کسی غلطی کے بنا پر تھا، غلطی سے ہوا، بلکہ جان بوجھ کر تھا۔ تو انگریزی میں اس کے لیے آئی بلیو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں، اس میں تھوڑا سا یقین کا پہلو ہوتا ہے۔ انگریزی میں ایک دوسرا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، وہ ہے آئی تھنک۔ آئی تھنک کے لیے بھی کبھی کبھی اعتقدو کا لفظ لے آتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے اظنو کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ آئی تھنک کے لیے اظن انہ مریض، آئی تھنک ہی از ill، میں سمجھتا ہوں یا میرا خیال ہے، جس کو کہتے ہیں اردو میں میرا خیال ہے کہ وہ مریض ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح اس کا استعمال یہاں پہ جیسے مجہول میں ہوا ہے تو مجہول میں بھی استعمال ہوتا ہے، جب انگریزی میں کہتے ہیں اٹ از بلیوڈ دیٹ کورونا وائرس اسپریڈ فرام چائنا، یہ سمجھا جاتا ہے کہ کورونا وائرس چائنا سے پھیلا، تو وہاں پہ ہم استعمال کر سکتے ہیں یعتقد ان ویروس کورونا انتشر من الصین، یہ سمجھا جاتا ہے، یہ بلیو کیا جاتا ہے، یقین کیا جاتا ہے۔ تو اس لفظ کی وضاحت ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ایک بار ہم بامحاورہ اس پورے فقرہ اور پورے پیراگراف کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ کیا ہے کہ کورونا وائرس کے پھیلنے کے سلسلے میں چین نے سارا الزام اسپین پر ڈال دیا ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ وائرس یورپ میں پھیلا، ووہان میں نہیں، جیسا کہ سمجھا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں، اب دوسرا پیراگراف لیتے ہیں۔ وَأَشَارَ كَبِيرُ الْمُسْتَشَارِينَ إِلَى الْبَحْثِ الَّذِي يُوضِحُ اكتشاف كورونا في عينة مياه الصرف الصحي في مارس آذار عام 2019 لاقتراح أن أي تحقيق في أصول الفيروس يجب أن يكون في إسبانيا۔
اشارہ اشارہ کرنا. کبیر المستشارین, مستشار کہتے ہیں مشیر کو, ایڈوائزر کو, اسی کی جمع ہوگی مستشارون, جمع مذکر سالم, اور چونکہ یہاں پہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے کبیر کا اور حالت جری میں ہے تو مستشارینا کہتے ہیں. کبیر کہتے ہیں بڑا کو, لیکن اس طرح کی تعبیرات میں جب ہم کبیر المستشارین کہتے ہیں یا کبیر الاساتذتی کہتے ہیں یا کبیر الاطباء کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے سینئر. مثلا ہم کو کہنا ہو سینئر ڈاکٹر تو ہم کہیں گے کبیر الاطباء. ہم کہیں گے کہ اگر کہنا ہو کہ وہ ایک سینئر استاد ہیں تو ہم کہیں گے کہ ہوا کبیر الاساتذتی. تو یہاں پہ کبیر المستشارین کا مطلب ہوگا سینئر ایڈوائزر, سینئر مشیر, یعنی چین کا ایک سینئر ایڈوائزر, چین کے سینئر ایڈوائزر نے بتایا, اشارہ کیا, کیا اشارہ کیا, الی البحث, اس ریسرچ کی طرف. بحث کہتے ہیں ریسرچ کو, تحقیق کو. الذی موصول ہے, یوضح, یوضح میں جو ضمیر لوٹ رہی ہے واحد مذکر کی, الذی کی طرف وہ اس کا صلہ ہے, تو کیا کہتے ہیں الذی یوضح اکتشاف کورونا. تو چین میں, چین کے, یہاں پہ چین کا لفظ نہیں ہے لیکن یہ مفہوم ہے کہ چین کے سینئر ایڈوائزر نے اس ریسرچ کی طرف اشارہ کیا جو وضاحت کرتا ہے, اکتشاف نئی ایجاد کرنا, کوئی نئی چیز دریافت کرنا. اکتشاف کورونا فی عینۃ میاہ الصرف الصحی. عینہ کہتے ہیں سیمپل کو, نمونہ کو. آئینہ سیمپل, نمونہ کسی بھی چیز کا, جیسے بلڈ سیمپل ہوتا ہے, آپ ہاسپٹل میں جائے, آپ کے خون کا نمونہ لیا جاتا ہے, خون کا سیمپل لیا جاتا ہے, اس کی جانچ کرنے کے لیے, جانچ پڑتال کے لیے لیا جاتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں عینۃ الدم. مثلا کچھ مثالیں میں نے یہاں پہ دی ہیں. عینات الدم, خون کا سیمپل. اعطیت عینات الدم وانتظر للتقریر, میں نے خون کا سیمپل دے دیا ہے, اب میں رپورٹ کا انتظار کر رہا ہوں. یا پانی کا نمونہ کیا ہوگا, اخذ المحللون عینات الماء, کہ تجزیہ کاروں نے, انالیسس کرنے والوں نے پانی کا سیمپل لیا ہے جانچ کرنے کے لیے کہ پانی کی کوالٹی کیا ہے. عینۃ الثوب, اعطانی التاجر عینۃ الثوب, تاجر نے مجھے کپڑے کا نمونہ دیا, پیش کیا, کپڑے کا نمونہ دیا. اسی طرح عینۃ الارز, ارز کہتے ہیں چاول کو. لم احب عینات الارز, مجھے چاول کا جو نمونہ میرے پاس تھا وہ مجھے پسند نہیں آیا. تو اس طرح سے آپ اس لفظ کا استعمال کر سکتے ہیں. الصرف الصحیح, یہاں پہ ایک لفظ ہے, اس پہ غور کیجئے کیا ہے. الصرف الصحیح, دیکھیے صرف کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. صرفہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف پھیرنا بھی ہوتا ہے, ہٹانا ہوتا ہے. صرفہ کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا بھی ہوتا ہے. الصرف الصحیح جب کہتے ہیں یہ ایک تعبیر ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں گندے پانی کے نکاسی کا جو سسٹم ہوتا ہے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. شہروں میں کیا ہوتا ہے, بڑے پائپ کے ذریعے سے گندے پانیوں کو گھروں سے یا فیکٹریوں سے جو گندا پانی نکلتا ہے اس کو کہیں دوسرے جگہ لے جاتے ہیں جہاں پہ اس کو پھر سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, اس کو اس میں سے گندگی ہٹائی جاتی ہے یا پھر اس کو ندی نالے میں بہا دیا جاتا ہے. تو وہ جو سسٹم ہوتا ہے اس کو الصرف الصحیح کہتے ہیں, یعنی گندے پانی کے نکاسی کا سسٹم, نظام. میاہ, ماہن کی جمع ہے میاہ. تو اب ہم اتنا دیکھتے ہیں. فی مارچ اور آزار, یہ دونوں لفظ استعمال ہوتا ہے. مارچ تو سیدھے مارچ کا ترجمہ ہے اور آزار مارچ کے لیے استعمال کرتے ہیں. 2019 کا کیا ہوگا, عام 2000 و 19 ہم عام لائے ہیں اس لیے 19 کہہ رہے ہیں. اگر سنہ کہتے تو کہتے سنۃ 2019. ٹھیک ہے, اس بات کا خیال رکھیے گا. تو اب ہم ترجمہ کر لیتے ہیں کہ چین کے سینئر ایڈوائزر نے اس ریسرچ کی طرف اشارہ کیا جو کورونا کے دریافت ہونے کو واضح کرتا ہے. کس چیز میں, گندے پانی کے نکاسی کے پانی کے سیمپل میں, یعنی گندے پانی کے, یا سیور, جس کو سیور کہتے ہیں انگریزی میں سیور کرتے ہیں, اردو میں بھی سیور ہی استعمال کرتے ہیں. گندے پانی کے نکاسی کا سسٹم اتنا لمبا نہیں بولتے ہیں, کہتے ہیں سیور. سیور کے پانی کے سیمپل میں کورونا کے دریافت کو واضح کرتا ہے مارچ 2019 میں. یعنی اس کے کہنے کا مطلب ہے, یہ میں نے لفظی ترجمہ کیا, مفہوم میں بتا دوں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ مارچ 2019 میں اسپین میں گندے پانی میں سیور کے پانی کا ایک سیمپل جو ٹیسٹ کیا گیا تھا تو اس میں کورونا وائرس ملا تھا. یہ بات ایک رپورٹ میں آئی ہے. اسی رپورٹ کی طرف یہ سینئر ایڈوائزر اشارہ کر رہے ہیں. تو اب مفہوم سمجھ میں آ گیا. تو اب ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ سینئر ایڈوائزر نے اس رپورٹ کی طرف اشارہ کیا جو 2019 مارچ میں سیور کے پانی کے سیمپل میں کورونا وائرس کے دریافت کو واضح کرتا ہے, کو پیش کرتا ہے, جس رپورٹ میں اس کی بات کی گئی ہے.
ٹھیک ہے. آگے کیا ہے؟ لاقتراح ان ای تحقیق. اقتراح کا کیا کہتے ہیں؟ کوئی تجویز پیش کرنا، کوئی رائے پیش کرنا. لاقتراح کا تعلق اشارہ سے بھی ہے. ابھی جب ہم پورے پیراگراف کا ترجمہ کریں گے تو اس کی وضاحت ہوگی. لاقتراح ان ای تحقیق. ای پہ ہم زبر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ انا ہے، انا کے بعد آیا، انا کا اسم ہے. انا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. ای تحقیق، کوئی بھی تحقیق، ریسرچ، کوئی بھی انویسٹیگیشن، چھان بین، تفتیش. فی اصول، اصل کی جمع ہے اصول، مطلب اس کی بنیاد، منبع، سرچشمہ. ماخذ کیا ہے؟ کہاں سے آیا؟ اس کی ابتدا. اس کے لیے یجب ان یکون فی اسبانیہ. تو سینئر ایڈوائزر نے اس رپورٹ کی طرف اشارہ کیا لاقتراح، یہ تجویز پیش کرنے کے لیے. یہ تو لفظی ترجمہ ہوگا. کیا تجویز پیش کرنے کے لیے؟ لاقتراح، یہ تجویز پیش کرنے کے لیے ان ای تحقیقین، کہ کوئی بھی تفتیش اور چھان بین کورونا وائرس کے ابتدا کے سلسلے میں، وائرس کے سرچشمہ کے سلسلے میں، وائرس کے پیدا ہونے کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی کوئی تحقیق، یجب ان یکون فی اسبانیہ، ضروری ہے کہ اسپین میں ہو. لفظی ترجمہ، ضروری ہے کہ اسپین میں ہو. یعنی کورونا وائرس کہاں سے شروع ہوا، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی، اگر اس کی تحقیق کرنی ہو تو ضروری ہے کہ یہ تحقیق، یہ چھان بین اسپین میں ہو، کیونکہ کورونا وائرس کی شروعات وہاں سے ہوئی تھی. اس لیے اس کی تحقیق اسپین میں ہونا چاہیے. یجب ضروری ہے، جس کو انگریزی میں ہم ہونا چاہیے اردو میں کر سکتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں شوڈ بی یا مسٹ بی. ضرور ہونا چاہیے، مسٹ بی ان اسپین. ٹھیک ہے. تو اب اس پورے پیراگراف کا ترجمہ کرتے ہیں. ایک بار اور پڑھ لیتے ہیں. عبارت اعراب پہ غور کیجیے گا، پھر ہم اس کا مطلب بتا دیں گے. واشار کبیر المستشارین الى البحث الذي يوضح يوضح اكتشاف كورونا في عينة مياه الصرف الصحي في مارس آذار عام 2019 لاقتراح ان اي تحقيق في اصول الفيروس يجب ان يكون في اسبانيا. تو چین کے سینئر ایڈوائزر نے اس ریسرچ کی طرف جو 2019 مارچ میں سیور کے پانی کے سیمپل میں کورونا وائرس کے پائے جانے کی دریافت یا کورونا وائرس کے دریافت کی بات کرتا ہے، کی وضاحت کرتا ہے، اس کے طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ تجویز پیش کیا. میں مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں. یہ تجویز پیش کیا کہ کورونا کی شروعات کے سلسلے میں کوئی بھی تفتیش اسپین میں ہونا چاہیے. کسی بھی تفتیش کی ابتدا یا کوئی بھی تحقیق اگر ہونی بھی ہے تو ضروری ہے کہ وہ تحقیق اور تفتیش اسپین میں ہو. آج کا یہ ہمارا سبق ہے. ہم نے عبارت کی تشریح بھی کر دی، الفاظ کی بھی تشریح کی اور اس کا ترجمہ بھی کر دیا ہے. ہم نے جو مثالیں دی ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا، ہم تو کچھ ہی مثالیں دیتے ہیں، آپ بھی اپنی طرف سے ان تعبیرات کو اپنے الفاظ میں اور ان مثالوں میں ڈھالنے کی کوشش کیجئے، تاکہ جب یہ مثالیں آپ کو آج یاد ہو جائیں گی یہ تعبیرات، تو آگے آپ بولنے میں بھی ان کا استعمال کر سکتے ہیں اور لکھنے میں بھی ان کا آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو لائک کیجئے. اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی ان سے استفادہ کر سکیں. اللہ حافظ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.